بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص، سو جس شخص کو یہ علم ہو وصیت کرنے والے کی جانب سے، جس انسان کو یہ علم ہو، خافہ کے معنی علم کے، یعنی جس شخص کو ڈر لگے، جس شخص کو علم میں آ جائے یہ بات کہ من موصن، کہ جس کو وصیت کی گئی ہے، جو بھی وصیت ہوئی ہے، جس آدمی نے انہیں نافذ کرنا ہے، وہ ایک آدمی ہے یا ایک گروہ ہے جن سب نے مل کے بیٹھ کے اس وصیت کا فیصلہ کرنا ہے. اگر کسی انسان کو بھی ان کے متعلق خوف ہو، خوف کا مطلب یہ تو یا تو واقعی خوف ہے اور یا مطلب ہے علم ہو جائے کہ جنفن، یہ غلطی سے وصیت کے مال کو ادھر ادھر کر دیں گے، او اسمن، یا جان بوجھ کر یہ گناہ کریں گے. جنفن کا مطلب یعنی غیر ارادی طور پر، پتہ نہیں چلے گا ان کو، اور ایک حصہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا، حساب نہیں آتا، دیہاتی لوگ ہیں، یا حساب کتاب آتا ہے اور جان بوجھ کے ایسی حرکت کرنے لگے ہیں، تو جس انسان کو بھی یہ ڈر ہو کہ ایسے ہو جائے گا، ایک ترجمہ، یا جس انسان کے بھی علم میں آ جائے کہ ایسی حرکت ہو جائے گی، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اسے چاہیے ان وارثوں کے درمیان وہ صلح کرا دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں، وہ ان کے درمیان صلح کرائے، صحیح بات بتا دے. کون کرائے یہ؟ اس پہ مفسرین میں سے بعض گئے ہیں کہ جس نے وصیت نافذ کرنی ہے یہ اس کو، کہ تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں اگر کسی کا حق مار رہے ہیں یا غلطی ہو رہی ہے کہیں پہ ان سے تو ان کی اصلاح کر دو. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جس کسی کو بھی پتا چل جائے تو مسلمان آپس میں بھائی ہیں، وہ ان کو مشورہ دے سکتا ہے کہ صاحب سننے میں یہ آیا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو اس وصیت کو ایسے نافذ کرنا چاہیے، ایسے تقسیم اس کی ہونی چاہیے. یہ چیز دونوں تشریحات اس کی گئی. کیا ترجمہ حضرت نے کیا؟ اچھا، تو جو انسان اس کے متعلق پتا چل جائے کہ ان لوگوں نے نافذ کرنا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ چاہے کہ اسے کیا کر دیں، ان کے نزدیک وہ بینہم، ان کے درمیان، وارثوں کے درمیان صلح کرا دیں. ایک بات یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ جس انسان کو یہ علم ہو جائے کہ وصیت کرنے والا جنفن او اسمن، وہ وصیت کرنے میں گڑبڑ کر دے گا. اب نفاذ کی بات نہیں رہی، بلکہ وہ وصیت کرنے میں کچھ گڑبڑ کر گیا ہے، جان بوجھ کے یا غلطی سے. غلطی سے مطلب یہ کہ اس کو موت کی نے مہلت ہی نہیں دی، جاتے جاتے کوئی جملے ہی زبان سے ایسا نکل گیا، اور جنہوں نے شرارت کرنی تھی انہوں نے اس جملے کو ہی دلیل بنا لیا. ہوتا ہے ایسی چیزیں خاندانوں میں. او اسمن، یا جان بوجھ کے، فاصلہ بینہم، تو چاہیے کہ وہ جو وارث ہیں وہ اس کی صلح کر دیں، اصلاح کر دیں، ٹھیک کر دیں اس وصیت کو، شریعت کے قاعدے کو دیکھ کر اس چیز کو. مثلا 1/3 کی بجائے وہ آدھے حصے کی وراثت میں کہہ گیا کہ آدھا مال میرا فلاں کو دے دیں اور آدھا باقی وارثوں میں تقسیم کر لیں، تو اب شریعت تو کہے گی کہ آدھا نہیں، آدھے کا بھی آدھا. وہ شریعت کہے گی کہ 3 حصوں میں تقسیم کرو اور 2 حصے الگ اور 1 حصہ اس کا الگ ہے، اس میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور بشرطے کہ اس پہ قرض نہ ہو یا باقی شرائط کو پورا کر کے. تو پھر فاصلہ بینہم، ان کے درمیان کیا کر دیا جائے، صلح کر دی جائے، اصلاح کر دی جائے. فلا اسم علیہ، اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں. اس لیے یہ کہا ہے گناہ نہیں ہے کہ ڈر یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ وصیت کو بدل دیا، اور وصیت کے احکامات اللہ نے خود بتائے ہیں بڑے سخت ہیں، ایک پائی پیسہ گڑبڑ نہیں کر سکتا. تو اب یہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے اگر اس نے وصیت کو بدل دیا ہے اس لیے کہ شریعت کے مطابق اسے کر دیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. جان بوجھ کے گناہ نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پرواہ نہ کرو، اللہ معاف کر دے گا اور اللہ تم پر رحم بھی کرے گا. یہ تو تھا دوسرا انتظامی حکم. پہلا تھا حکومت کے متعلق،
کہ تم قصاص بدلا لو، اور قصاص میں بدلا لو یا دیت، اور دیت جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بہت 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، خیر وہ تو کل بات گزر گئی، اور وہ تو ہے حکومت کے متعلق۔ یہ اپنی ذات کے متعلق کہ تم اپنے گھروں میں وصیت اور یہ نظام اس کو رائج کرو، اس کو قائم کرو۔ تیسری چیز اب آ گئی درمیان، دو کام تو ہو گئے، اب یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے کیا کر سکتے ہو، اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھو، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ جس چیز پہ تمہیں عمل کرنا ہے اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے، دو کام تمہیں بتاتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ روزے رکھو، اس لیے یہاں سے روزوں کی بات شروع کی ہے۔